السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ذرا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، سستی سی ہو رہی ہے، بوریت سی ہو رہی ہے۔ مجھے نا روز کچھ نہ کچھ انرجیٹک چاہیے، کچھ چیلنج چاہیے کرنے کے لیے، کچھ اسپیشل۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں۔ تھوڑی بوریت سی بھی ہو رہی ہے، طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، تو ابھی تھوڑی دیر میں ایکسرسائز کروں گی تھوڑی، تو شاید طبیعت بہتر ہو جائے۔ مائلو کو برش ضرور کرنا پڑتا ہے، مائلو کو برش کریں تو تھوڑا سا یہ فریش رہتے ہیں، اس کے جو ایکسٹرا ڈیڈ ہیئرز ہوتے ہیں وہ سارے نکل جاتے ہیں برش کرنے سے۔ اس کو اتنا مزہ آ رہا ہے، دیکھیں کتنا اس کو مزہ آ رہا ہے۔ یہ خود سے الٹا ہو رہا ہے کہ کریں برش، مجھے کہہ رہا ہے برش کریں آپ بھائی، رکو نہیں مما۔ یہ مجھے ہاتھ مار مار کے کہہ رہا ہے صبح سے کہ مما برش کرو برش کرو۔ اس کو اتنا مزہ آتا ہے برش کرنے میں۔ یہ دیکھیں آرام سے لیٹ کر نا، بالکل کوئی بلی کبھی دیکھی آپ نے ایسے آرام سے لیٹ کر برش کرواتی ہوں؟ مائلو کو بہت مزہ آتا ہے۔ یہ اتنی جلدی اتنا گندا ہو جاتا ہے، میں اسے اتنا نہلاتی دھلاتی ہوں، صاف رکھتی ہوں، لیکن پھر بھی مائلو نا بس جگہ جگہ مٹی میں بیٹھنا، صوفوں کے نیچے چلے جاتے ہیں بھائی صاحب، پتہ نہیں کہاں کہاں، جہاں بھی میٹ ہوتے ہیں یہ پیر صاف کرنے والے باتھ روم کے باہر، ان پر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس لیے اس کے جو فر ہے نا وہ بار بار گندا ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کے فروں کے اوپر جو مٹی ساری چپک جاتی ہے، تو اب اتنا زیادہ نہلانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کہیں بیمار نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کے فرس پر جو ہے میں اچھے طریقے سے برش کر دیتی ہوں، تو اس کی جو ڈیڈ ہیئرز اور مٹی وغیرہ بالوں میں ہوتی ہے وہ سب صاف ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے یہ اس سے۔ اس کو مزہ بھی بہت آتا ہے بھائی، آرام سے کروائے گا برش، اپنے پورا فیس اپنا میرے پاس دیتا رہے گا کہ یہاں کرو یہاں کرو برش، آرام سے، اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ یہ دیکھیے کتنے مزے سے برش کروا رہے ہیں مائلو، سارے ڈیڈ ہیئرس دیکھیں اس کے نکل گئے۔ کوئی ویسے پیٹ پالنا نا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ مائلو کو میں نے بہت نخرے وخرے والا بنا دیا ہے ہم نے، تو ان کو کیٹ فوڈ کے علاوہ تو بھائی صاحب کچھ کھاتے نہیں ہیں۔ پہلے تو تھوڑا بہت چکن کھا بھی لیتے تھے، اب تو یہ چکن بھی نہیں کھاتے ہیں بھائی صاحب، اب صرف کیٹ فوڈ کھاتے ہیں یہ، اور بس اسی پر زندہ رہتے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہی چیز کھا کے ایک بندہ کیسے زندہ رہ لیتا ہے۔ اس کے بابا بھی یہی بولتے ہیں، موسیٰ کے بابا میرے ہسبینڈ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے یہ پوری زندگی ایک ہی کھانا کھا رہا ہے، ایک ہی چیز کھا کھا کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے کوئی؟ میں نے کہا یہ بلیاں، مرغیاں، گائے، بھینسیں، یہ سب ایسے ہی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، ایک ہی چیز کھاتے ہیں پوری زندگی اور ایسے ہی زندہ رہتے ہیں یہ لوگ۔ جانور ہیں، ظاہر سی بات ہے، ان کو کون سا ہماری طرح زبان کے چسکلے چاہیے۔ ہم لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں ڈفرینٹ کھانے، 2 ٹائم اگر ایک کھانا کھا لیں تو پھر ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ تو دیکھیں اس کو کتنا مزہ آ رہا ہے، آرام سے اپنا فیس میرے آگے دے دے کر مائلو صاحب برش کروا رہے ہیں مزے سے۔ تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ باڈی وارم اپ ہو، تو اس سے تھوڑی سی طبیعت بہتر ہو جائے۔ کافی بوجھل سی طبیعت لگ رہی ہے، عجیب سی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ شاید رات میں میرا بی پی ہائی تھا، تو اس کی وجہ سے شاید طبیعت تھوڑی سی عجیب سی ہو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ میوزک لگایا میں نے اچھا سا، سب تو چلے گئے ہیں یونیورسٹی، کالج، ہسبینڈ آفس، میوزک لگا کے تھوڑی اچھی سی ایکسرسائز کی تو تھوڑا بہتر فیل ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں تھوڑا جسم کھلا، تھوڑا پسینہ وسینہ آیا تو تھوڑا اچھا فیل ہو رہا ہے۔ اب کھانا بنا لیتے ہیں چل کر۔ کھانے میں نے دال تو فریج میں رکھی ہوئی تھی آلریڈی، اسی کو ایک بار اور میں نے لگایا تڑکا ٹائٹ والا۔ میں نے کہا بھائی اس کو ہی بناتے ہیں۔ چاول میں نے صبح سے بوائل کر کے رکھ دیے تھے، تو چاول بوائل کر لیتے ہیں۔ چاولوں کو بھگو کے رکھ دیا تھا میں نے چاولوں کو صبح سے ہی، تو چاولوں کو بوائل کر لیں گے، ساتھ میں دال پکا لیں گے، دال میں بگھار لگا دیں گے اچھا سا، اور پھر بس یہی دال چاول ہی کھا لیں گے ابھی دوپہر میں۔ رات میں دیکھتے ہیں کیا بنانا ہے، ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ابھی بس آنے والی میری کام والی سب میری ہیلپ کرے گی تھوڑی، کچن کے برتن وغیرہ تو وہ دھو دے گی سارے، باقی میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ اچھے سے چاول بوائل کر لیں گے، یہاں پر مزیدار والے دال کو لگا لیں گے ہم تڑکا اچھا سا مزیدار سا۔ بس یہ میں نے فریج سے نکال کے پہلے اس کا تڑکے کا سامان جو ہے بگھار والا، یہ میں نے پتیلے میں ہی کر لیا، اور اسی چھوٹے سے پتیلے میں دال گرم کر لی۔
میرا بیٹا اور میں تو بہت شوق سے کھاتے ہیں، میری بیٹی بھی بہت شوق سے کھاتی ہے، چھوٹی والی۔ بڑی والی دال کھانے میں تھوڑے نخرے کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اور بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں فریج میں، اس سے بھی کھا سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے چاول ہو گئے، ان کو سیٹ کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں گے چولہا اور ڈھکن لگا کے چھوڑ دیں گے۔ چاول سیٹ ہو گئے ماشاءاللہ، کھلے کھلے بہت پیارے سے چاول بن گئے ہمارے مزیدار والے۔ چاولوں کو جب میں دم پر لگاتی ہوں، میں نے پہلے سے نا ایک باٹل میں آئل کو جو ہے وہ اچھے سے پکا کے نا اس کو جو ہے اس کی ہیک وغیرہ نکال کے اس کو ایک باٹل میں رکھا ہوا ہے۔ تو جب بھی میں چاول پکا لیتی ہوں، بوائل کر لیتی ہوں، تو اس کے اوپر سے ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ اسپرنکل کر دیتی ہوں آئل، تو اس سے بہت ہی اچھے سے کھلے کھلے سے چاول بن جاتے ہیں، ہر دانہ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ ابھی میں اس کو ڈھکن لگا کے تھوڑی دیر کے لیے اور چھوڑوں گی تو یہ اور اچھے ہو جائیں گے، اور تھوڑے سے کھلے کھلے سے ہو جائیں گے ہمارے چاول۔ واشنگ ایریا میں دیکھ لیتے ہیں، پودوں کو پانی ڈال دیتے ہیں، کپڑے نکال لیتے ہیں، دوسرے کپڑے ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پر واشنگ ایریا میں یہ دیکھیں کتنے گندے لوگ ہیں، کچرا اوپر سے اس قدر کچرا پھینکتے ہیں، ان کو ذرا شرم نہیں آتی، پتہ نہیں کیسے بے حس لوگ ہوتے ہیں۔ ڈسٹ بنس میں ڈالو بھائی کچرا، اس کے بعد اس کو دو کچرے والے کو نہیں، بس اوپر سے نا پھینک دینا آسان ہوتا ہے، اوپر سے پتہ نہیں واشنگ ایریا تک آنے کا ان لوگوں کو کیسے موقع مل جاتا ہے۔ اپنے روم میں ڈسٹ بن میں ڈال دے بندہ کچرا۔ خیر اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو۔ پانی ڈال دیتے ہیں اپنے پیارے پیارے پودوں میں۔ بس یہ 4-5 ہی پودے رکھنے کی جگہ ہے میرے یہاں پر، تھوڑی سی جگہ، تو یہیں پر رکھ دیتی ہوں۔ پودے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، تو گرین میرے آس پاس نہ ہو مجھے سانس نہیں آتی۔ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ زندہ کیسے رہتے ہیں بنا پودوں کے، کیسے بنا آکسیجن کے جی لیتے ہیں۔ تو پانی جب میں نے ڈالا نا تو ماشاءاللہ ایسے نکھر گئے، دیکھیں پودے کیسے پیارے پتے سارے چمک اٹھے ان کے، ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اتنی پیاری خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ اور آج بارش کے بعد نا آج ہوا بھی بہت پیاری چل رہی ہے ماشاءاللہ، ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی ہے، بہت ہی خوبصورت موسم ہوا ہے۔ اور پودے بھی پورے میرے پانی ڈالنے کے بعد اور خوبصورت ہو گئے، اور ڈبل آکسیجن فیل ہو رہی، ہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ پیاری پیاری خوشبو پودوں کی ماشاءاللہ۔ کپڑے سارے نکال دیں گے یہ والے، صبح ڈال دیے تھے میں نے تو سب دھل گئے ہیں۔ ان کو لے جا کے آئرن اسٹینڈ پہ رکھیں گے، تو آئرن اسٹینڈ پہ رکھنے کے بعد یہ میں جو اسٹینڈ ہے میرا کپڑے سکھانے کا، ان پر میں ڈالتی ہوں سارے کپڑے، تو یہ بھی اچھے طریقے سے سارے سوکھ جاتے ہیں۔ پنکھے کے نیچے کپڑے جب سوکھتے ہیں تو کپڑے خراب نہیں ہوتے، بہت زیادہ فیڈ نہیں ہوتا کلر، کمرے میں کپڑے سوکھتے ہیں تو اچھا رہتا ہے بہت۔ اب جو ہے ڈارک کلر کے کپڑے سارے ڈال دیں گے اس میں۔ ابھی کپڑے تھوڑے کم ہیں، بچے بھی آ جائیں اسکول سے تو پھر باقی کپڑے بھی ڈالیں گے اس کے اندر، تھوڑے سے اور کپڑے ہو جائیں تاکہ بجلی، پانی اور سرف وغیرہ کی بچت ہو جائے تھوڑی سی۔ چائے شام کی پی لوں گی، شام ہو گئی ہے، میں لیٹ گئی تھی سارے کام کر کے، فریش ہو کے نہا دھو کے، ایکسرسائز کے بعد پھر نہا دھو کے فریش ہو کے میں لیٹ گئی تھی۔ اس کے بعد تھوڑا آرام کر کے ابھی اٹھی ہوں، تو اب چائے پیتے ہیں اچھی سی۔ شام کی چائے مزیدار مل جائے تو بہت مزہ آ جاتا ہے، پھر دوبارہ سے ایک نیا دن لگتا ہے شروع ہو گیا، پھر سے ہم فریش ہو جاتے ہیں چائے پی کر۔ اچھی سی چائے بنائیں گے، اگر بتی جلا لیں گے، یہ مجھے سب سے بہترین ایئر فریشنر لگتا ہے، کیونکہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہماری امی نا روز شام کو ایک اگربتی لازمی جلاتی تھی، وہ اس کی خوشبو آج تک جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ گھر میں پاکیزہ ماحول ہو تو فرشتے بھی آتے ہیں پھر خوشی خوشی، گھر میں خوشبو ہو اور پاکیزہ ماحول ہو تو فرشتے ضرور رکتے ہیں دیر تک ہمارے گھروں میں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب گندگی ہو اور اسمیل آ رہی ہو ہر چیز میں سے، تو فیکٹ سی بات ہے، سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ کیوں رکیں گے فرشتے اس گھر میں۔ اور جو فرشتے ہمارے گھر میں رکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے رزق کے لیے، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کا گھر اتنا اچھا ہے، خوشبودار ہے، تو اس میں اپنی رحمتیں اور برکتیں شامل فرما، تو اللہ پاک بے حساب رحمتیں اور برکتیں شامل کر دیتے ہیں ہمارے گھروں میں، صحت میں، زندگیوں میں، پیار محبت میں، روزی روزگار میں، ہر چیز میں اللہ پاک برکت عطا فرما دیتے ہیں۔
تو مجھے تو اگر بتی جلانا بہت اچھا لگتا ہے، تقریباً ڈیلی ہی جلانی چاہیے۔ ایک ایئر فریشنر بہت ہی سستا سا یوں سمجھ لیں، اور بہت ہی خوبصورت خوشبو والا ایئر فریشنر۔ میں تو اب جو ڈفرینٹ خوشبوؤں والی ہوتی ہیں وہ تو مجھے نہیں اچھی لگتی، میں بس یہی لے کر آتی ہوں، میٹرو ملن اگربتی سب سے اچھی ہوتی ہے ان کی، میٹرو ملن والوں کی اگربتی۔ تو آج کوئی ایسی بہت زیادہ خاص ایسی بات نہیں تھی، بس ہلکی پھلکی بات آپ سے کر کے بہت اچھا لگا۔ چائے پی لیں گے ہم، اور پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ڈیلی ولاگ ہوتا ہے میرا، تو روز ہی کوئی امپورٹنٹ اور بہت خاص بات نہیں بچتی ہے کرنے کے لیے، کبھی کبھی ایسا سلو ولاگ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اسپیشلی خاص اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کی زندگی آسان اور خوبصورت بنائے۔ اب ہم چائے پئیں گے شام کی، اپنے روم میں بیٹھ کر میں چائے پیوں گی بیڈ پر، اور سامنے سے میرے پیارے پیارے پودوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آ رہی ہے، آکسیجن لیں گے پودوں کی اور چائے پئیں گے شام کی۔ آپ بھی چائے پیجیے، اپنا خیال رکھیے بہت سارا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔